ایک مسجد میں امامت کے لیے مجھے بنوری ٹاؤن والوں نے بھیجا. میں نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد کمیٹی والے جمع ہو گئے. کمیٹی کا صدر صاحب تھا, داڑھی مونچھ ہے, صاف, بالکل کوئی کاف. بہت ساری اردو کی کتابیں سامنے رکھی. اس میں دیکھ دیکھ کے مجھ سے کہتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ذرا آپ بتا دیں گے. میں نے کہا آپ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ کہنے لگا کہ میں تو آپ کو نظر نہیں آتا مرد ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے تو عورت نظر آ رہی, کیونکہ عورتیں عورتوں کا نام پوچھتی ہے, مرد تو مردوں کا نام پوچھتے ہیں. اگر آپ مرد ہوتے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام پوچھ لیتے, جو خود قرآن میں موجود ہے, عمران. میں نے کہا آپ میری والدہ یا میری گھر والی کا نام پوچھ سکتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے, عجیب امام آیا ہے. صدر سے لڑ پڑا. ایک آدمی پیچھے سے کہتا ہے حضرت کوئی حرج بھی تو نہیں, بتا ہی دے, کوئی بات نہیں, آپ بتا ہی دے. میں نے کہا بتا دوں گا لیکن ذمہ داری کون لے گا؟ کہنے لگا کیا ذمہ داری؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ایک خاص طریقے سے کاغذ پہ لکھا جاتا ہے, اور وہ کاغذ تالے میں دیے جاتا ہے, بند تالا کھلتا ہے. تو اگر اس محلے میں کہیں تالے کھل گئے تو ذمہ دار کون ہوگا اس کا؟ تو ایک حنیف آٹے والا تھا, اس نے کہا رات کو میری دکان کھل گئی ہے. وہ فوراً چلا گیا, جوتا پہن کی گاڑی میں تھانہ چلا گیا, تھانہ دار پولیس کو لے آیا. اس شخص کے پیچھے اس کو ہتھکڑیاں لگا کے اندر لے گئے. ایف آئی آر تو اس نے کل کٹوایا تھا. اس نے کہا میں پریشان پورے محلے میں ڈھونڈ رہا ہوں, میری دکان کس, یہ اس نے کھلوائی, سب سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام پوچھ رہا. لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے کہ امام تو کام کا آیا ہوا ہے. آتے ہی سوال پر ہی صدر کو اندر کر دیا. ماں چتا تھا پتہ لگی لوگوں کو, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ خری بچیا. کمزور امام, بے ضمیر عالم, دونوں جہانوں کے لیے وبال. صاحب ہدایہ کا شعر ہے نا, فساد کبیر عالم متحتک وَأَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكُ هُمَا فِتْنَةٌ فِي الْعَالَمِينَ عَظِيمَةٌ لِمَنْ بِهِمَا فِي دِينِهِ يَتَمَسَّكُ. زرنوجی نے جب کتاب مکمل کی آداب المتعلم, تو ہدایہ کا شاگرد ہے, اس کو کہا ذرا تقریض لکھو. تو اس نے اوپر لکھا فساد کبیر عالم متحتک. بہت بڑا فساد وہ عالم ہے جو دین کی ہتک کروا رہا ہے. دین کی تو عظمت عالم بحال کروائے گا. وَأَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكُ, اور اس سے بڑا جاہل اور فتنہ وہ جاہل ہے جو کچھ نہیں جانتا اور دعوے کرتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. هُمَا فِتْنَةٌ فِي الْعَالَمِينَ عَظِيمَةٌ, یہ جہان میں بہت بڑے فتنے ہیں. لِمَنْ بِهِمَا فِي دِينِهِ يَتَمَسَّكُ, خاص کر اس شخص کے لیے جو ان سے دین لینا چاہتا ہے. تو بات سنو, فرمایا تم بھی ایسے سوالات کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے نامناسب سوالات کیے گئے تھے. بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے, باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ, کہ حدیث کا عالم یعنی دین کا عالم جب یہ دیکھے کہ غلط سوالات ہو رہا ہے تو ناراض ہونا چاہیے. ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ حضرت نے نام بتایا. دوسرے نے ایسے ہی کہہ دیا میرے باپ کا نام. حضرت نے ایک اور آدمی کا نام بتایا, وہ تیرا باپ ہے. حیران ہو گیا کہ وہ میرا باپ کیسا ہے. گھر چلا گیا اور والدہ کو کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نام پوچھا کہ میرے باپ, انہوں نے کہا فلاں رائی ہے. تو ماں نے اس کو کہا اخزاک اللہ کما اخزیتنی, خدا تجھے رسوا کر دے جیسے مجھے رسوا کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجا فرماتے. تو اس پر قرآن میں آیت نازل ہوئی مائدہ کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والو ایسے سوالات مت کرو
اگر جواب دیا جائے پھر ناراض ہوں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب سے ایک آدمی کہتا تھا کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے۔ ایک دن حضرت نے پوچھا کہ شادی کی ہے؟ اس نے کہا شادی کی ہوتی پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا شادی کر لو، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ تو وہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے بیٹا نہیں دے سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا دے تو سکتا ہے لیکن تکلیف پوری آپ ہی کو اٹھانی ہوگی۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے پیغمبر سے کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیا گیا تھا حضرت موسیٰ سے اس سے پہلے۔ اس کا عنوان ہے التعدیب فی التساؤل، التعدیب فی التساؤل، کہ سوال کرنے کا بھی طریقہ سیکھ لو۔ اردو والے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ سوچ لو پہلے کہ میرے اس پوچھنے کا میرے عقیدے سے کیا تعلق، ایک میرے سوال کا عمل سے کیا تعلق، دو میرے سوال کا نقصان تو کوئی نہیں ہے۔ جب اچھا سوال کوئی کر لے تو فرحت کے ساتھ جواب دے، احسن طریقے سے جواب دے، اور جب غلط سوال کر لے تو ترش روئی دکھائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ اصلاح انقلاب امت میں لکھتے ہیں کہ ہر کس و ناکس کو جواب دینا اور ہر قسم کے سوال پر ہنس کے اس کو ٹالنا یا جواب دینا علماء کرام کی شان نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، پانچواں اعتراض اور معاندین کا شبہ کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، آج ایک حکم سناتے ہیں، ان مسئلہ بیان کرتے ہیں، کل اس سے ہٹ جاتے ہیں یا اس کو بدل دیتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ میں ان کو اعتراض تھا کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایک حکم بھیجے چند دن بعد کہ چلو اس کو چھوڑو یہ کر لو، یہ تو ایک ناواقف اور غیر عالم کی شان ہے۔ جواب، ناسخ اور منسوخ اللہ کی حکمت اور اسرار الوہیت کا پرتو ہے۔ چونکہ ناسخ منسوخ پر میں مکمل ایک مقالہ ذکر کر چکا ہوں اور اس کے اغراض و مقاصد اور حکم اور تائید و تنفیذ سب کر چکا ہوں، اس لیے اس جواب میں مجھے اختصار کرنا پڑے گا۔